بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے انسان کو زندگی بخشی ہے، ایک حیات دی ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. آج ہم محرم الحرام میں داخل ہو چکے ہیں. آج 2 تاریخ ہے. اسلامی سال کا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی مہینہ بڑا بابرکت عظمت والا مہینہ ہے. لگاتار عظمت والے مہینے، برکت والے مہینے چلتے آ رہے ہیں. جیسے اللہ نے شعبان کا مہینہ بھی دیا اور رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اس میں ہم پر روزے فرض کیے. پھر شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے ایام کے 3 مہینے ہیں. اب یہ مہینہ گزرا نہیں کہ اسلامی سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی عطا کیا ہے، اور ہم اس وقت 1445 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. 1444 ہجری ختم ہو چکا ہے اور 1445 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. یعنی ہجرت ہونے کو آج سے 1445 سال مکمل ہو چکے ہیں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اس زمانے سے لے کر آج 1445 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے. بہرحال یہ بھی مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، لیکن بعض حضرات اس میں بھی خرافات کرتے ہیں، بدعتیاں شروع کی جاتی ہے، اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے. کیوں مہینہ ہے؟ ماتم کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی. یکم محرم الحرام کو، یعنی محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی. بہرحال اس طریقے سے بھی لوگ اس کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ غم کا مہینہ نہیں ہے. بہرحال اس تعلق سے اور بھی باتیں وقتاً فوقتاً مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے سناتے رہیں گے. لیکن آج آپ حضرات کے سامنے جو موضوع میں لے کر حاصل ہوا ہوں، وہ ایک عظیم سپاہ سالار، ایک عظیم حکمراں، جس کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی تھی، جن سے میری اور آپ کی مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دل میں یہ خیال آیا کہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور کرنا چاہیے. یہ بڑی عظیم ہستی اس دنیا میں آئی تھی اور اس دنیا سے رخصت ہو چکی. یہ عظیم ہستی آنے کی وجہ سے دنیا میں ایمان کا بول بالا ہوا اور اسلام ایک عروج پر پہنچا، اور اس کی وفات سے
اسلام کو زوال ہوا اور آج تک اسلام ایک یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سے آج تک اسلام یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسلام کو عروج پانے کے لیے پھر آج ایک عمر کی ضرورت ہے جو اس کے ذریعے سے اپنے پاور اور قدرت کے ذریعے سے اسلام کا پھر ڈنکا بجا دے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا، ان کی حالات پیدائش سے لے کر حالات زندگی اور وفات اور شہادت۔ بہرحال سب سے پہلے تو آپ کا نام عمر ہے اور آپ کا لقب فاروق ہے۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا ہے۔ فاروق کا مطلب یہ ہے فرق کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے تھے، حق کی جگہ حق بولتے تھے اور باطل کی جگہ پر باطل کا مقابلہ کرتے تھے۔ جہاں جو چیز بولنا چاہیے، جو جملہ بولنا چاہیے تھا، خود سے بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکچاتے نہیں تھے۔ بہرحال اس وجہ سے ان کا لقب فاروق رکھا گیا۔ ولادت آپ کی واقع فیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ واقع فیل کا ایک لمبا واقعہ ہے۔ واقع فیل کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی کے واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی عام فیل یعنی فیل کے واقعے کے 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ انشاءاللہ واقع فیل بھی اس کے اندر سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر پورا واقعہ تفصیل سے بتلایا گیا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی واقع فیل کی 13 سال بعد ہوئی اور آپ بھی 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس دنیا سے جب آپ بھی پردہ فرما گئے اس وقت آپ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ حالات قبل اسلام، آپ اسلام لانے سے پہلے آپ کے کیا حالات تھے؟ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن ایک طاقتور انسان تھے، مضبوط تھے، اسلام کے سخت دشمن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن اور اسلام لانے کے بعد اتنے ہی شدت کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ پہلے بکریاں چراتے تھے اور لوگوں میں، بڑے لوگوں میں، سردار لوگوں میں آپ کا بیٹھنا اٹھنا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو دنیا میں لے کر آیا اور اسلام کی دعوت دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مانگا، اللہ سے مانگا کہ اللہ اسلام کا غلبہ یا تو ابو جہل کے ذریعے سے دے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے دے، کیونکہ یہ دو ایک طاقتور لوگ ہیں، لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں۔ بہرحال اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جس کی بنیاد پر وہ دعا قبول ہوئی، اسی بنیاد کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ واقع اسلام لانے کا یہ تھا کہ مکہ میں کفار و مکہ مشرکین نے ایک میٹنگ بٹھائی تھی کہ محمد کو بھی ختم کرنا ہے اور محمد کے دین کو بھی ختم کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب انہوں نے طرح طرح کے پلاننگ کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو اس دنیا سے خاتمہ کر دیا جائے۔ تو چنانچہ پلاننگ کی گئی کہ کرنا کیا ہے۔ تو لوگوں نے رائے مشورہ دیا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کے لیے کہا، کسی نے کہا دربدر کر دیا جائے، کسی نے کہا انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب قتل کی جب رائے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قتل کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کس کو قتل کرنے کی ذمہ داری لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کہا کہ میں اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ تو چنانچہ وہ ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی اور تلوار نکالی اور کہا کہ میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر کر ہی دم لوں گا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی لوگ ان سے تھراتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، ان کے پاور سے، ان کی طاقت سے۔ بہرحال وہ تلوار لے کر چلے تو
تو راستے میں ایک صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی جن کا نام نعیم ہے۔ اب وہ صحابی نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر بڑے جوش میں نظر آ رہے ہیں، کیا ارادہ ہے، کیا پلاننگ کے ساتھ جا رہے ہو، بہت غصے میں نظر آ رہے ہو۔ کہا کہ جو نیا دین محمد نے لے کر آیا ہے اس کو ختم کرنے اور اس کو بھی اور اس کے دین کو بھی ختم کرنے کے لیے چلا ہوں۔ کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں لیکن سب سے پہلے اپنے بہن کی بھی تو خبر لیجئے کہ آپ کی بہن بھی اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ اب وہاں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے ہی اپنے بہن کے گھر پر چلے کہ کہا کہ اب ان کی خبر لیتا ہوں پھر بعد میں محمد کی خبر لیتا ہوں۔ تو چنانچہ اپنے بہن کے گھر پر پہنچے۔ جب بہن کے گھر پر پہنچے تو بہن اور بہن بھی سمجھ گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، اب ہماری خیر نہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے دبنے والے نہیں ہیں۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، قرآن کی تلاوت سن لیے تھے، کہا کہ اور فوراً بہنی کو مارنا شروع کر دیا، بہت پیٹا، خونہ خون کر دیا۔ اب جب بہن ہوئی خونہ خون ہو گیا تو بہن کو اپنے شوہر کے اوپر ترس آیا اور بیچ میں آ گئی کہ اب مجھے ماریے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی بہن کو بھی ایک زوردار چانٹا لگا دیا، لیکن بہن کو چانٹا مارنے کے بعد، تھپڑ مارنے کے بعد کچھ نرم ہو گئے۔ آخرکار بہن ہوتی ہے تو چنانچہ ان کا دل تھوڑا نرم ہو گیا۔ پھر بہن نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، ہمیں جان سے کیوں نہیں مارتے، مار لو، لیکن ہم اب اسلام کو چھوڑنے والے نہیں۔ اب بہن کی یہ بات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، کپی طاری ہو گئی کہ آخر ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ مرنے کے لیے اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا چیز ہے، آپ جو لوگ پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ تو بہن نے کہا کہ اس کے لیے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا اور غسل سے پاک ہونے کے بعد ہی ہم آپ کو یہ قرآن سنا سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کیے اور پاک و صاف ہوئے اور قرآن کی آیت سننے کا ان کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ دروازے میں آنے سے پہلے ہی وہ قرآن کی آیت سن چکے تھے۔ قرآن کی ایک ایسی تاثیر ہے جو سنتا ہے وہ سنتا ہی چلا جاتا ہے۔ عرب کے مشرکین، منافقین اور کفار لوگ اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب صحابہ قرآن پڑھتے تھے ان کے گھروں سے آوازیں آتی تھی تو دروازوں میں کان لگا کر سنتے تھے، قرآن غور سے سنتے تھے۔ جتنا آج ہم بھی نہیں سنتے اتنا غور سے اس وقت کے کفار قرآن کو سنا کرتے تھے، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں قرآن کی تلاوت سنوں، قرآن پاک کو سنوں۔ تو چنانچہ ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی مشہور روایت کے مطابق سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت پڑھی گئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ آیت سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نرم ہو گئے، کہا کہ اب مجھے بھی اسلام لانا ہے اور اب مجھے لے کے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ میں اسلام کو قبول کروں۔ کہاں چلے تھے؟ نبی کو قتل کرنے، لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ ایمان قبول کرنے کے لیے۔ یہ کیوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اللہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ لیا تھا کہ اسلام قبول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دیجیے۔ بہرحال وہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ اب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہاں پر داخل ہوئے تو صحابہ چونک گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، کیا ارادہ ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی تلوار سے ان کی ہی گردن اڑا دیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا۔ گلے لگانے کے بعد پوچھتے ہیں عمر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ ارادہ اسلام قبول کرنے کا ہے، ایمان قبول کرنے کا ہے، آپ کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان میں داخل کروایا
اب داخل کروانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی بھی چھپ کر عبادت نہیں کرے گا، اب ہر ایک علانیہ طور پر مکہ میں کعبہ شریف کے پاس جا کر عبادت کرے گا اور وہاں پر عبادت کرے گا، اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو میدان میں آئے اور میرا مقابلہ کر لے۔ تو اسلام کی شان و شوکت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے بڑھتی چلی گئی، اور ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسلام کو زوال بھی شروع ہو گیا۔ بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غزوے میں بھی ساتھ رہے، ہر غزوے میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسند خلافت پر آئے اور خلافت سنبھالی، 10 سال تک خلافت کو سنبھالی۔ مزاج مبارک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو لوگ پریشان ہو گئے، لوگ اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا جلال، غصہ سارے عرب کے اندر مشہور تھا، تو لوگ گھر سے نکلنا چھوڑ دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، اے لوگوں، خلیفہ بننے کے بعد کہا کہ اے لوگوں، میری سختی اس وقت تک تھی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمیوں اور مہربانیوں سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ وہ لوگ نرم تھے، میں سخت مزاج تھا، اس وجہ سے نرمی اور سخت مزاج دونوں جب جمع ہو جاتی ہے تو اعتدال قائم ہو جاتا ہے۔ ان کی نرم مزاجی سے غلط فائدہ نہ اٹھانا چاہیے، اٹھایا جائے، اس وجہ سے میں سختی اختیار کرتا تھا، لیکن آج میں تمہارا خلیفہ بن چکا ہوں، بہرحال میری نرماہٹ کا بھی تم دیکھ لیں گے کہ میرے اندر کتنی نرماہٹ تھی۔ اور لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اس خطبے میں اگر سنت نبوی اور سیرت صدیق کے خلاف ہٹ کر اگر کوئی کام کروں تو میری گردن مار دینا۔ تو اعلان کیا کہ کون تیار ہے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف اور سنت اور آپ سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے خلاف کام کروں گا تو کون تیار ہے جو میری گردن مارے؟ کوئی تیار کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کی گردن مار دوں گا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اگر عمل کریں گے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ کوئی ہے جو مقابلہ کر سکے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں سے نرماہٹ بھی ہوئی اور لوگوں کے اندر اتنی نرماہٹ کے ساتھ پیش آتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور کئی ملکوں کو فتح کر دیا۔ اپنی ماتحتی کے اندر 4000 مساجد قائم کی اور 900 جامع مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں بنائی۔ مزاج کے سخت بھی تھے اور اعتدال کے ساتھ بھی کام کرتے تھے اور لوگوں کو لے کر چلتے تھے۔ بہرحال آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو جتنا بھی کہے وہ کم ہے، اور خلافت کے درمیان میں آپ کا عدل و انصاف بھی بڑا مشہور تھا۔ وہاں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا خاندان والا ہے یا میرا بیٹا ہے یا میرا کوئی عزیز ہے، نہیں، بلکہ انصاف پسند آدمی تھے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ مصر میں ان کا لڑکا یا ان کا کوئی رشتہ دار ابو شحمہ جس کا نام ہے، وہ مصر میں شراب پیا۔ شراب پینے کے بعد اسلامی قانون کے اعتبار سے اس کو کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا۔ تو کہا کہ حضرت ایک صحابی کو متعین کر دیا کہ آپ انہیں کوڑے لگائیں۔ تو ایک صحابی نے کوڑے لگائے اس لحاظ سے کہ یہ حضرت عمر کے خاندان سے ہے، تو آہستہ آہستہ کوڑے لگائے۔ کوڑے لگانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں معزول کر دوں گا اگر تم نرمی کا معاملہ اختیار کرو گے، چاہے کوئی میرے خاندان والا ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔ تو چنانچہ انہوں نے ابو شحمہ کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں سزا دیتا ہوں۔ تو ابو شحمہ نے معذرت کی
کہ آپ سزا نہ دیجیے، اگر آپ اور زیادہ سزا دیں گے تو میں بیمار ہو جاؤں گا اور میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگ و پے میں انصاف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، تو چنانچہ پھر سے حد قائم کی اور کہا کہ انہیں ڈبل سزا دی جائے۔ تو جب سزا دی گئی تو ایک مہینے کے بعد، چند دنوں کے بعد ابو شحمہ کا انتقال ہو چکا اور اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اعتدال پسند آدمی تھے ہر جگہ پر، لیکن ڈرتے بھی اتنا ہی تھے، خوف خدا ان کے دل میں اتنا ہی تھا۔ کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا، لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا تو معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ مسائل کے معاملے میں اتنا ڈرتے تھے، کہتے کہ اگر کسی کو حلال و حرام کے متعلق مسائل پوچھنا ہے تو معاذ بن جبل کے پاس چلے جاؤ، اور کسی کو وراثت کے مسائل پوچھنا ہے یا کسی کو وصیت کے مسائل پوچھنا ہے تو دوسروں کا حوالہ دے دیتے تھے، لیکن خود سے مسائل نہیں بتاتے تھے۔ اتنا اللہ کا ڈر و خوف کہ کہیں میں غلط بات بیان نہ کر دوں۔ بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دعا بھی مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو چنانچہ خلافت جب ان کی مکمل ہوئی، موت کا وقت قریب آیا، تو خلاصے میں آپ کو ان کی شہادت کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روز مرہ کی طرح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ممبر رسول مصلی پہ کھڑے ہوئے اور نماز کی امامت کروانا شروع کی۔ ہر وقت ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوا کرتا تھا، راستے میں بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آتا تو اس کو وہیں پٹائی ہو جاتی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو چنانچہ ہمیشہ کوڑا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، تو کوڑا لے کر آئے، نمازوں کی درستگی، صفوں کی درستگی کی اور نماز کی امامت کرنے لگے۔ اب جس نے شہید کیا اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز نام تھا اس کا، اور وہ ایک جگہ پر چھپ گیا تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ فجر میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھاتے تھے، تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو وہ مجوسی چھپا ہوا تھا، اور اس نے جیسی نماز میں حضرت عمر کو دیکھ لیا، نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ بھی نماز میں مشغول ہو چکے ہیں، تو چنانچہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 3 وار کیے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور وہاں گر گئے۔ اور وہاں سے جب وہ بھاگا تو صفوں میں چیرتا ہوا گیا، اور جتنے لوگ تھے ان اکثر صحابیوں کو اس نے 13 صحابیوں کو زخمی کرتا ہوا چلا، اس میں 7 صحابی جاں بحق ہو گئے جو اسی وقت انتقال ہو گئے۔ لیکن صحابہ نے جب اس کو پکڑا تو اس کو پکڑنے کے بعد اسے سمجھ میں آ گیا کہ میں اب ان کی گرفت میں آ گیا ہوں، تو چنانچہ اس مجوسی نے خود اپنے آپ کو اس خنجر سے مار کر ہلاک کر دیا۔ بہرحال نماز بھی اس مکمل ہوئی، ایک صحابی آگے بڑھے اور عبد الرحمن بن عوف غالباً انہوں نے نماز کو مکمل کیا، فجر کی نماز کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے کس نے مارا؟ کہا کہ ایک مجوسی نے مارا جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے تکبیر لگائی، اللہ اکبر، میں ایک مجوسی کے ہاتھ شہید ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مجوسی نے مجھے مارا ہے اور زخمی کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اس مجوسی نے اس سے پہلے ہی مجھے دھمکی دی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کی اس نے پہلے ہی دھمکی دے دیا تھا کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اب وہ کنایہ الفاظ میں، روایت میں لکھا ہوا ہے، کنایہ الفاظ میں اس نے کہا تھا، ظاہراً نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، لیکن کچھ کلام، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جن سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ اگلے والے کا منشا کیا ہے۔ تو چنانچہ حضرت عمر نے کہا کہ اس نے پہلے ہی مجھے دھمکی دے چکا تھا کہ وہ مجھے قتل کرنے والا ہے۔ بہرحال 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، اور 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے دار فانی کی طرف کوچ کر گئے۔ اب مختصر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی نماز جنازہ کا بھی مسئلہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین کہاں کرنا یہ بھی مسئلہ تھا۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا
اور عبداللہ کو بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ اما عائشہ کے پاس جاؤ اور میرا سلام عرض کہنا اور کہنا میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ تو حضرت اگر آپ نے اجازت دی تو ٹھیک ہے، ورنہ جنت البقیع میں ہی مدفون ہونے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ والد صاحب نے سلام عرض کیا اور کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے مقبرے میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دی کہ میری یہ خواہش تھی کہ حضرت وہاں پر میں دفن ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں یہ حکم دیتی ہوں کہ وہ خود یہاں پر مدفون ہو، یا میری یہ خواہش ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دفن ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت محمد فرما دی ہے کہ آپ مقبرے میں ہی جہاں آپ کے ساتھی ہے وہیں مدفون ہو جائے۔ تو چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور اس کے بعد بھی 3 دن تک کہا کہ 3 دن تک کے بعد خلیفہ مقرر کر لینا، جب تک کہ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ تم ہی نماز امامت کروانا جب تک کہ کوئی خلیفہ متعین نہیں ہو جاتا۔ بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت ہے۔ اگر بیان کرنا چاہوں، لفاظی کرنا چاہوں تو بہت کچھ باتیں ہیں اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لیکن آج بھی اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے۔ نماز کے پابند ان کے زمانے میں لوگ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی صحابی نماز کو چھوڑ دے، حکمرانوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشے کے خلاف کوئی کام کرے۔ بہرحال یہ مختصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بتلائی گئی۔ پیدائش سے لے کر وفات تک کسی کی بات کمال نہیں ہے کہ کوئی آدھے گھنٹے کے اندر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کر دیں۔ اگر سیرت کو بیان کرنا چاہے اور آپ کی 63 سالہ زندگی پر روشنی ڈالنا چاہے تو اس کی 63 سال کو بھی اگر 100 سے ضرب دے، اتنی بھی زندگی اگر میسر ہو جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک